پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے امریکہ ایران کشیدگی کے بعد مشرق وسطیٰ کی توانائی کی سیاست نئے مرحلے میں داخل. ایران روزانہ 230 ملین مکعب میٹر گیس کی پیداواری صلاحیت سے محروم. سعودی آرامکو کی جیزان ریفائنری بھی ہوتی حملے کے بعد عارضی طور پر بند. ادھر آبنائے ہرمز کے متبادل تیل بردار راستوں پر کام تیز. کیا عالمی توانائی کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے؟ پاکستان کا پاور سیکٹر پھر IMF ہدف سے پیچھے. گردشی قرض 1740 ارب روپے تک پہنچ گیا جبکہ ہدف 1600 ارب روپے تھا. 350 ارب روپے کی حکومتی معاونت کے باوجود گردشی قرضے قابو سے باہر. آخر مسئلہ کہاں ہے؟ 6 سال بعد براؤن فیلڈ ریفائننگ پالیسی منظور. تقریباً 6 ارب ڈالر سرمایہ کاری سے ملکی ریفائنریز اپ گریڈ ہوں گی. یورو 5 معیار کا ایندھن تیار کرنے اور فرنس آئل کم کرنے کا منصوبہ. کیا اس سے درآمدی انحصار اور توانائی کے بحران میں کمی آئے گی؟ برآمدات بڑھانے کے لیے 255 ارب روپے سے زائد مراعات کی منظوری. سستی فنانسنگ، سودی سبسڈی اور کارکردگی سے مشروط ریبیٹ کا اعلان. کیا یہ پیکیج واقعی برآمدات اور صنعتی سرمایہ کاری کو نئی رفتار دے سکے گا؟ پاکستانی پاسپورٹ مزید تنزلی کا شکار. ہینلے انڈیکس میں پاکستان 101ویں نمبر پر پہنچ گیا. صرف 29 ممالک تک ویزا فری یا ویزا آن ارائیول رسائی باقی. آخر عالمی درجہ بندی میں مسلسل تنزلی کی وجوہات کیا ہیں؟ آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے میں نون لیگ آگے. 13 میں سے 9 نشستیں مسلم لیگ نون نے جیت لیں جبکہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی اور مرحلہ وار انتخابات پر شدید اعتراضات اٹھا دیے. کیا یہ تنازع آئندہ مراحل کو بھی متاثر کرے گا؟ یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب شروع میں بات کریں گے جو الیکشن کی صورتحال ہے آزاد کشمیر میں. جی آزاد کشمیر کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے نتیجہ پہلے مرحلے کا آ گیا ہے اور دونوں طرف سے ظاہر ہے وہ جو گولہ باری چل رہی ہے کہ نون لیگ والے اپنی جو ہے بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے اپنی کر رہے ہیں. مگر جس قسم کی میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا اور آج بھی دہرانا چاہتا ہوں، عقل مندی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اتنے 40-50 سال سے یہ لوگ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ سیاست کر رہی ہیں اور ان کے اوپر اس الیکشن میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے، لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. تو کم از کم یہ خود تو ایک دوسرے پہ یہ الزام نہ لگائیں. اب جب یہ خود جو ایک دوسرے پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ اس سے پھر آپ کے میرے یا کسی اور کے الزام کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ دھاندلی کا، جعل سازی کا، فراڈ کا، گولیاں چلانے کا. تو یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے ایک تو جو ہے بہت خطرناک ہے. دوسرا ایک وہاں سے جس قسم کی میں سمجھتا ہوں خطرناک قسم کی خبریں آ رہی ہیں اور ہم کیونکہ پابند ہیں کہ ہم سرکاری اعداد و شمار ہی دکھا سکتے ہیں، مگر چونکہ یہ انٹرنیشنل میڈیا الجزیرہ سے خبریں چل رہی ہیں، پھر جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. میرا یہ ایک مشورہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں کلبندی کا تقاضا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کشیدگی کی اور وائلنس کے حوالے سے وہاں پہ ہلاکتوں کی خبریں جو آ رہی ہیں اس پہ گورنمنٹ جو ہے کلیئرلی ان کو ایک واضح سٹینڈ لے کے ٹی وی پہ آ کے ایکسپلین کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ ایکسپلین نہیں کرتے اس سے اسپیکولیشن بڑھتی ہے اور اسپیکولیشن کے اندر جو ہے پھر مبالغہ بھی ہوتا ہے، پھر بڑھا چڑھا کے جاتا ہے جس سے کہ ہمارا اندرونی بھی مسائل بڑھتے ہیں اور بیرونی بھی مسائل بڑھتے ہیں. پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ مجھے جو ہے بلاول صاحب کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ جس طرح وہ گلگت بلتستان میں گئے اور انہوں نے اپنی حکومت بنا لی اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ 45 کا انتظام کریں، میں 47 کا انتظام کر لوں گا. اب یہاں پہ لگتا ہے کہ ان سے فارم 47 کا یا تو انتظام نہیں سنبھالا گیا. اب یہ کہنا ان کا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، شاید وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ جو ابھی فگرز آئے ہیں کہ 13 میرپور کوٹلی کی جو سیٹیں تھیں جہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں پہلے مرحلے میں 13 میں سے 9 نون لیگ جیت گئی ہے. تو اس سے نون لیگ کے حکومت بنانے کے بہت زیادہ امکانات بڑھ جاتے ہیں
کیونکہ ٹوٹل جو ہے 23 سیٹوں سے وہاں وزیر اعظم بنتا ہے. یاد رہے کہ 12 سیٹیں جو دو اگلے مرحلے میں جو مظفر آباد میں الیکشن ہونے ہیں، 7 میں ہی جو ریاستی جو کنٹروورشل سیٹیں ہیں ان کے اوپر بھی الیکشن ہونا ہے. وہ زیادہ تر جو ہیں وہ پنجاب میں یا وفاق کے انڈر ہیں. 9 میں سے اگر وہ 8-9 بھی نکال لیتے ہیں تو 9-9-18 تو 3-4 سیٹیں ان کے لیے لینا مظفر آباد سے اور اس کے بعد اگلی سٹیج میں پونچھ سے کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پہ جب یہ امید لگ جائے آزاد کشمیر کی جو ووٹر ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس طرف ہوا چل رہی ہے، تو اس لیے یہ ہم بھی یہ مرحلہ وار کروانے کے مخالف تھے. اچھا، بلاول بھٹو صاحب نے پہلے ایکسیپٹ کر لیا کہ انہوں نے کوئی ان کی اپنی حکومت تھی. وہ جب یہ یا تو پہلے ایکسیپٹ نہ کرتے، کہتے جی مرحلہ وار نہیں قبول ہے. انہوں نے ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ اپنی انتظامیہ ہے، اپنا سب کچھ ہے، تو وہ کرنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ وار کروانا جو ہے سازش ہے. تو یہ نہیں، یہ پہلے کہنا چاہیے تھا ان کو. یہ ہم اعتراض کر رہے تھے اس وقت کہ یہ شاید اچھا میسج نہیں دیتا، کہ ہم یہ نہیں کہنا مناسب لگتا کہ آزاد کشمیر کے اندر حالات خراب ہیں. یہ ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ذہن میں رکھ کے بات کرتے ہیں. تو یہ اب یہ کہنا کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے، تو وہ سمجھ نہیں آتا. مہمان کا تعارف کروا دیں اگر، تو میں پھر جو ہے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی درانی صاحب، ان کو ویلکم کریں گے. جی عامر صاحب. جی میں چاہوں گا درانی صاحب سے ویو لوں، مگر پہلے اگر یہ بلاول بھٹو صاحب نے جو یہ تقریر فرمائی ہے یہ ذرا دکھا دیں، پھر میں چاہوں گا کہ درانی صاحب سے ویو لوں. صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے لیے نہیں، امن کو گارنٹی کرنے کے لیے نہیں، دھاندلی کروانے کے لیے آپ نے یہ فیزز کروایا، بندوقیں چلائے، خوف و ہراساں کے ماحول بنا کے یہ ناکام کوشش کیا کہ کشمیر کو یہ نظر آئے کہ میر پور کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور آپ کو یہ ووٹ دلوا کے رہوں گا. لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں. ہم قومی مفاد میں حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں، نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. نون لیگ کے مفاد کے نام پہ پاکستان کا کیا حشر ہوا؟ آپ کشمیر کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ یہ آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے. ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. جی درانی صاحب، آئی ایم شور آپ نے یہ پہلے بھی سن رکھا ہوگا، شام سے یہ ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے. یہ بلاول صاحب جو ہے یہ نون لیگ سے زیادہ یہ سارا ریاست پہ الزام دے رہے ہیں. اس مبینہ ان کے بقول یہ دھاندلی اور ان کے ساتھ جو یہ ہاتھ ہوا ہے، کیسے؟ بہت سخت بیان ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان بس بیان ہے ان کا، اور وہ ہر بیان ہی دیتے ہیں، اور ان کے پلے کیا ہے. اور یہ ریاست کے خلاف ہے یا ان کے اپنے خلاف ہے؟ میرا تو خیال ہے یہ بیان بھی ان کا ان کے اپنے خلاف ہے. اور یہ تو باتیں ہم کبھی کبھی کر دیا کرتے تھے، لیکن اب تو خود حکومت کے جو الائز ہیں انہوں نے بھی وہی باتیں شروع کر دی ہیں. اور بلاول صاحب جو ہے وہ اب جس بات جو بات آپ نہیں کر سکتے، جو بات میڈیا نہیں کر سکتا، وہ بلاول صاحب کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک مطلب ان کا استحقاق ہے جو ان کو مل گیا ہے، یا کسی گرفت کی کوئی کمزوری ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کے اس وقت کے حالات ہیں، جو پیپلز پارٹی، PMLN اور PTI نے مل کے بنائے، اور جس قسم کی گورننس انہوں نے ماضی قریب میں دی ہے اس کے نتیجے میں بنے ہیں. اور انہوں نے جو یہ چیز اسٹیبلش کی ہے کہ جس کی حکومت پاکستان میں ہوگی اس کو کشمیر جہیز میں مل جائے گا، یہ کشمیریوں کی بہت توہین ہے. اور یہ گلگت بلتستان کی بھی توہین ہے. اور یہ وہ علاقے ہیں جنہیں ہم نے حاصل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جدوجہد کر کے اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ بنایا. اور اب جو ہے مطلب جو ان کی جدوجہد کے سمبلز ہیں ان کے خلاف اگر کوئی ایک نقلی اصلی بیان آ گیا ہے تو اس کو ہمارا میڈیا بڑے زور شور سے چلا رہا ہے.
کہ جی وہ سردار قیوم کے بارے میں یہ کہا, سردار ابراہیم کے بارے میں یہ کہا, انہوں نے یہ کہا. مطلب اب مجھے بالکل نہیں سمجھ آتی کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ کیا چاہتی ہے اور وہ کیا کر رہی ہے. اور پیپلز پارٹی اور جو نون کی اس وقت الیکشنز کی لڑائی ہے, یہ کون سی لڑائی ہے؟ آپ بھی ابھی سیٹیں بتا رہے تھے, اتنی اس کی جیت لی, اتنی اس کی جیت لی. مطلب 24 کے الیکشن کے بعد سیٹوں کے ریزلٹ کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اور وہ پہلے گلگت بلتستان میں فارم 47 ہارویسٹ کرنے چلے تھے, ابھی جو ہے وہ مطلب 47 کی ہارویسٹنگ نون نے زیادہ کر لی ہے تو ان کی. مطلب یہ ایک ہماری سیاست کے کارٹون ہے, اور ان کی باتیں بھی جو ہے کم و بیش ویسی ہوتی ہیں جیسے پرانے زمانے. آج کل کے کارٹون تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بڑے ریسرچ کے ساتھ وہ لکھے جاتے ہیں, لیکن ماضی میں جو ہوتے تھے نا کارٹون جس میں ویسے نان سیریس باتیں ہوتی تھی, یہ اس قسم کے کارٹون ہیں. ان کی باتیں جو ہیں, اور افسوس ہے کہ ان کو ہمیں سننا پڑتا ہے. اور یہ درانی صاحب لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے انہوں نے ایک بیان دیا جس کے اوپر سے ابھی تک وہ کنٹروورسی چل رہی ہے, پورے ملک کے اندر کوحرام مچا ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشر آ رہے ہیں. یہ بیان میں سمجھتا ہوں ان سے بہت زیادہ سخت ہے, اور یہ کشمیر میں دیا گیا ہے. تو یہ کیا دھمکی دی گئی ہے کہ یہ اگر آپ نے ہمیں حکومت نہ دی تو ہم یہ کوئی دڑن تختہ کر دیں گے, یا آپ کے بقول بس بیان ہے, اسی تنخواہ پہ دوبارہ اسلام آباد میں سپورٹ بھی جاری رہے گی اور اگلی آئینی ترمیم بھی جاری رہے گی؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ دیکھیں, اگر ان کی اوقات دیکھیں تو ان کی تو بیان کی اوقات بھی وہی ہے جو ان کی اوقات ہے. نہ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کیا بول رہے ہیں, کوئی لکھ کے دے دیتا ہے وہی بول دیتے ہیں, اور وہ بول دیتے ہیں, اس کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ انہوں نے کیا بولا ہے. یہ لیکن جو الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پہلے جس طریقے سے کشمیر کے یہ حالات بنائے گئے ہیں, پہلے جس طریقے سے مطلب گلگت بلتستان سے اس کی تیاری شروع ہو گئی کہ کشمیریوں کو یہ میسج دیا جائے کہ تمہارے الیکشن تمہاری مرضی سے نہیں ہونے, بلکہ ان دو جو فورن ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں. دیکھیں پالیٹکس میں حلقے میں بھی ایکسٹرنل لوگ ہوتے ہیں, حلقے کے اپنے لوگ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں, جو باہر سے آ کے کان پھنساتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں. تو کشمیر کے لیے یہ دونوں جو ہے یہ ایکسٹرنل کارٹونز ہیں, اور ان کا وہاں جا کے اتنی لاؤڈلی کلیمز کرنا کہ ہم جیتیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, یہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک وہ لوگ جو آزادی کے راستے پہ چل پڑے ہوئے, جن کے مطالبات آپ نے مانے ہیں چند دن پہلے, جو میرے اور آپ کے تو نہیں مانتے. ہمیں تو بجلی سستی ہوتی ہے تو مہنگی کر دیتے ہیں, تیل سستا ہوتا ہے تو مہنگا کر دیتے ہیں, ابھی مہنگا ہوا نہیں ہوتا تو آسمان پہ مہنگا کر دیتے ہیں. انہوں نے ان چیزوں کو آپ کے منہ سے نکالا ہے, تو ان کی کوئی طاقت تھی تو آپ نے انہیں دیا ہے نا. اب آپ ان کو دوسری طرف ڈال رہے ہیں کہ جی اب وہ سب کچھ ہو گئے ہیں, برے بھی ہو گئے ہیں اور غدار بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گئے ہیں, چلیں جو مرضی ہے یار میں آئے. لیکن یہ جو اس وقت ان کے سٹیٹمنٹس ہیں, یہ مطلب انڈیا کی آواز تو بلاول بول رہا ہے, اور پھر یہ ہے کہ جو مطلب جو ان کے بیانات ہمارا میڈیا چلا رہا ہے کشمیر کی کون سے ان کے جیک والوں کے, وہ بیانات انہوں نے کس نے دیے ہیں, کسی کا چہرہ تو دکھائے نا. یہ وہ بیانات ہیں جو ہم زبان پہ نہ لائیں کبھی, وہ جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں ان لوگ, اور غالباً یہ سمجھ کے چلائے جا رہے ہوں گے کہ ان سے جو ہے ان کی حیثیت متاثر ہو رہی ہوگی. مجھے تو لگتا ہے اس سے ہمارا سارا نیریٹو متاثر ہو رہا ہے. میں کشمیر کی جدوجہد کے نیریٹو بنانے والوں میں سے درانی صاحب, میں آپ کی طرح میں کیونکہ انڈین میڈیا بڑا فالو کرتا ہوں, اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو وہاں کا سوشل میڈیا پہ جو بات چیت چل رہی ہوتی ہے وہ نیریٹو, تو وہ یہ جو بلاول صاحب کا بیان وہاں بار بار چلایا جا رہا تھا کہ جناب یہ دیکھیں, آپ کے جوائن کرنے سے پہلے میں یہ ابتدائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو پلیٹ میں جو ہے یہ آزاد کشمیر کی حکومت مل رہی ہے, کہ عدالت نے وہاں کی سپریم کورٹ نے کوئی کسر رہ گئی تھی تو انہوں نے بلے کا نشان وہاں بھی لے کے انہوں نے پی ٹی آئی کا آؤٹ کر دیا, انہوں نے خود بھی بائیکاٹ کر دیا.
اس کے بعد وہاں پہ ایک کشیدہ صورتحال ہے. کلدم ایک جو یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, آپ ان سے 100 اختلاف کریں, مگر وہ بہرحال ایک کشیدگی چل رہی ہے. وہاں سے بڑی خوفناک خبریں آ رہی ہیں جس کو ہم کیونکہ پابند ہیں کہ ہم سرکاری اس کو جو اعداد و شمار ہے فالو کرنا پڑتا ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا, گزارش کر رہا تھا کہ یہ بجائے کہ اسپیکولیشن سے زیادہ یہ اس سے خوف و ہراس یا انتشار پہلے گورنمنٹ کو کلیئرلی آ کے بتانا چاہیے, کھل کے بتانا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے تاکہ اسپیکولیشن نہ ہو. مگر عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ آپس میں مل بیٹھ کے تاکہ یار یہ اتنی آپ لے لیں اتنی ہم لے لیں اور جو ہے گورنمنٹ کا فیصلہ کر لیتے. یہ تو بالکل چھریاں نکال کے سرے بازار ایک دوسرے کو جو چاقو مار رہے ہیں, اس سے اپنی وفاقی حکومت, اپنی آزاد کشمیر کے 5 سال اگلے مشکل نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد ریاست کے لیے مشکلات, اداروں کے لیے مشکلات, یہ تو بڑا مشکل کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. جیسے مطلب عامر بھائی, میں میرا دل آج کل ایسے جیسے کوئی کاٹ رہا ہو نا, ویسے محسوس ہوتا ہے کشمیر کی صورتحال پہ. ہم اس کی وجوہات ہیں, آپ خود اس چیز کو, اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں. ہم اس درد کے باوجود جو ہے اپنی جذبات پہ ایک کنٹرول رکھ کے بات کرتے ہیں. چلو بھئی جو بھی سچویشن ہے اس کے بیچ میں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جنہیں پاکستان کا اقتدار تو اس میں مل گیا ہوا ہے, یہ علم میں مل گیا ہوا ہے, یا انہوں نے پاکستان کے اقتدار پہ اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے, عوام کی رائے کے الرغم انہوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے. اب یہ جب کشمیر اور گلگت بلتستان پہ قبضہ جمانے کے لیے دونوں پارٹیاں نکلی ہیں تو اتنی دیوانگی کا جو اظہار کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی دیوانگی سچ مچ انہیں آئی ہوئی ہے. مجھے آج ہے میں کوئی جذبات میں غلط بات کر دوں یا آپ کر دیں, ہمارا ایک میں 88 سے میں نے رگڑے کھائے ہوئے ہیں اس سارے, مطلب ان کے لیے تو چلو میں جذباتی ہو سکتا ہوں. میں نے اپنے آنکھوں سے شہداء کی شکلیں دیکھی ہوئی ہیں اور ٹوٹ چھوڑے اس طرف نہیں جاتے. لیکن میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ انہیں کیا اس کے ساتھ محبت ہوگی کہ یہ جو ہے یہ اتنے لاؤڈ ہو کے جو ہے بیسک پالیسی اور بیسک جو کشمیر کاز کی جو مطلب جو نقصان پہنچانے والی سٹیٹمنٹس جو ہے دینے, ان کا بیان جو ہے وہ صبح سے ہمارے منہ پہ آگے لگ رہا ہے تھپڑ کی طرح, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اوپر سے رئیس کثر جو ہے وہ جیک کے بیان کے ساتھ چلانی شروع کر دی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی بات پہنچے تو وہ پہنچے جو دشمن چاہتا ہے. تو کدھر بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا والے, کون لوگ ہیں جو میڈیا کو دیکھ رہے ہیں, کیوں نہیں وہ ہمارا جو انٹرسٹ ہے اس کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کرتے. نہ وہ جہاں کولنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ پیٹرول ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ طاقت دی جائے وہاں پہ وہ برف لگانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک کریٹیکل موومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جہاں موو کر رہا ہے, ساری خبریں پوری دنیا دیکھ رہا ہے, اور اس صورتحال میں, اور یہ بات پبلک کی سپورٹ کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. عامر بھائی کوئی ہے پاکستان میں جس کو پتہ نہ ہو کہ ان کی سپورٹ کیا ہے کشمیر کے اندر, کتنے لوگ ان کو ووٹ ڈالیں گے اگر یہ اپنے سر پہ جا کے وہاں الیکشن لڑے. لوگ جوتی بھی نہیں مارے گا کوئی, اس حد تک مطلب انپاپولیرٹی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر چلو تم آ ہی گئے ہو الیکشن میں, ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ ہی رہے ہو تو پھاڑو, ملک کے کپڑے تو نہ پھاڑو یار. کشمیر کو تو نہ نقصان پہنچاؤ, کشمیریوں کو تو نقصان نہ پہنچاؤ. کچھ نہیں, دیوانے ہوئے میں بالکل. اس لیے میں سوری اگر میں نے کوئی ایموشنل بات کی ہو تو, لیکن میرا اس میں ماننا یہ ہے کہ یہ سازش ہے ہمارے خلاف. یہ ان دونوں کرداروں کا یا ان دونوں پارٹیوں کا کشمیر کے الیکشن میں انوالو ہونا اور الیکشن میں سے ایسا ماحول بنانا جو ہے, یہ حقیقت میں کشمیر کاز اور پاکستان کے مفادات کے خلاف ایک سازش ہے. اس کو انکوائر ہونا چاہیے, اس کو چیک کیا جانا چاہیے کہ کون ہے ان کا کاپی رائٹر, کون ہے ان کا اسپیچ رائٹر, کون ہے جو ان کو یہ زبان دے رہا ہے, اور کون ہے جو ان کی اس زبان کو چلا رہا ہے. I can't understand. میں پاکستانی کے علاوہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے علاوہ. مطلب میں تو جیتا بھی اسی کے لیے ہوں اور جب تک ہوں اسی کے لیے جیوں گا. لیکن پھر مجھے پتا ہے کہ کشمیر کی سگنیفیکینس پاکستان کے لیے کیا ہے. اور کشمیر کے صاحب, میں جو بالکل کشمیر پہ آپ نے بڑی اچھی جو ہے نا منظر نگاری کی ہے.
میں ذرا اوور آل باقی بھی اس سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ ہو نہیں سکتا جو موجود نہ ہو. ہر چیز کی قلت ہے, آہوکار ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے. تیل جو ہے روز لوگ انتظار کر رہے ہو کہ آج کی قیمت کیا ہے. آج 1 روپیہ پٹرول کا جو ہے کم ہو گیا ہے, 3 روپے ڈیزل کا بڑھ گیا ہے. کل کو روز کے روز, جو پہلے ہفتہ وار یہ ہوتا تھا نا, یہ دھچکے لگتے تھے, اب روز کے روز لگتے ہیں. گندم آپ خود کاشتکار ہیں, آپ کو پتہ ہے جو صورتحال ہے کہ کسان کا جو پس گیا ہے. مگر میں آج کی ایک خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے میں سٹپٹا گیا ہوں کہ کہنے کو چھوٹی سی ہے مگر وہ ایک لارجر صورتحال کی عکاسی کرتی ہے کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں, پروفیسر احسن اقبال صاحب جو ہیں, وہ آئنسٹائن ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے, رستو کوئی ان کو کہتا ہے. انہوں نے تقریباً 3 ارب روپیہ انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ ہمیں چاہیے ہے تاکہ ہم نے پلاننگ ڈویژن کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے اور پھر ہم نے ایکسپرٹس لے کے آنے ہیں. پہلے تو اللہ کی شان ان کے ہوتے ہوئے کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. انڈیا نے جو ہے نا وہ بند کر دی ہے اپنا پلاننگ کا پیشن جو ہے, اور یہ نظیم الحق صاحب وہ خود بھی پہلے اس کی اسی پوزیشن پہ رہے ہوئے ہیں پلاننگ کے جو ہے انچارج. وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میں نے دیکھا ہوا اس کو, اس ڈپارٹمنٹ کو بند کر دینا چاہیے. اور خاص طور پہ 2-3 چیزیں جس نے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو تباہ کیا وہ پلاننگ نے کیا کہ اس وقت تک جب بجلی بالکل ختم ہو گئی, ناک کے یہاں تک آ گئی لوڈ شیڈنگ, تو ایک دم ان کو خیال آیا. اور پھر جب بجلی کارخانے لگانے شروع کیے تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں کہ 44,000 میگا واٹ کے لگا دیے, 22,000 پیک کے اوپر صرف استعمال ہو رہی ہے, باقی 2,000 جو ہے وہ ارب روپیہ وہ ہم سیٹ کو دے رہے ہیں کارخانے نہ چلانے کا, غریب کو نہیں دے پا رہے. اور سولر والے جنہوں نے اپنی مرضی لگائی ہے, لوگ ریاست سے ہٹ کے اپنا نظام چلا رہے ہیں. ایک یہ پالیسی. دوسری پالیسی جو ہے ان کی جو سڑکوں کا ڈالروں کے اوپر جو انہوں نے قرضے لے کے یہ جو موٹر وے کا جال, میاں صاحب روز ہمیں یہ احسان جتاتے رہتے ہیں کہ میں نے موٹر ویوں کے جال لگا دیا, پاکستان کو قرضوں کے جال میں پھنسا دیا. ہندوستان نے درائن صاحب, مودی نے 80,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی اپنے روپے سے, خود ہی روزگار بھی کریٹ ہوا, ویلتھ بھی کریٹ ہوئی. 80,000 کلومیٹر, ہم نے تو اس کا کوئی 5واں حصہ 6ٹھا حصہ بھی نہیں بنایا, مگر ان ڈالروں میں اور اتنی مہنگی ڈبل دی کاسٹ کہ ہم اب قرضہ نہیں دے پا رہے. تو یہ پلاننگیں ہیں, پھر کہتے ہیں ہم پرانے لوگ ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں, ہمارے پہ یہ احساس کریں. کیا کہیں گے اس پہ؟ اب عامر بھائی آپ وہ ایسی جگہ چھیڑ دیتے ہیں جس سے وہ پھر دل بھی زخمی ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو اس وقت دیکھیں یہ سی پیک کب شروع ہوا, یہ جب مشرف صاحب کی حکومت کا آخری دور تھا, اس وقت یہ ساری پلاننگ ہوئی تھی, یہ سب میٹنگز ہوئی تھی. میں بہت سی چیزوں کا خود وٹنس ہوں. اب جو چائنا سے لے کے جو پہلا پروجیکٹ تھا وہ سڑک کا نہیں تھا, وہ ریل کا. اور ریل کے بارے میں بھی یہ پلاننگ تھی کہ انٹرنیشنل گیج کے اوپر ریل چلے گی, جو ادھر سے شروع ہو کے چائنا سے شروع ہو کے تو یورپ تک جائے گی, تو چلتی جائے گی وایا تہران, اور اسی طرح سے وہ پورٹ تک جائے گی. اور اس میں یہ خیال تھا کہ ایک انجن جو ہوتا ہے مطلب ٹرین کا, وہ 20 جو ٹرالر ہوتے ہیں ان کے برابر کا وزن لے کے جو ہے, آپ چائنا میں دیکھ لیں جو بھی اس وقت ان کی اکنامک جو سپیڈ ہے اس میں اندر ٹرین کا کتنا بڑا رول ہے, وہی رول یہاں ڈیزائن ہوا تھا. اس سی پیک کو انہوں نے ٹوٹے کر دیا. انہوں نے پورے کے پورے سی پیک کی جو طاقت تھی اس کو کبھی رائٹ گھما دیا, کبھی لیفٹ گھما دیا, کبھی خوشامد کر کے گھما دیا, کبھی مطلب چائنا والوں کو بھی سمجھ نہیں لگی کہ انہوں نے کیا طوفان چلایا کہ موٹر وے جو ہے وہ ایک لنک کے بجائے وہ ٹوٹوں پہ مشتمل ان کی جو وہ تھی ان کی نظر ہو گئی, جس کے نتیجے میں پورے کا پورا سیپ کہیں پہ اس پہ جناب کوئلے کا کول پلانٹ لگ گیا مڈ آف دا پاکستان میں, کہیں اس پہ کچھ لگ گیا, کہیں اس پہ کچھ لگ گیا. اور یہ سب کچھ ہمارے بھائی حسن صاحب اور اس وقت کی جو ساری ٹیم تھی انہی کے کارنامے سے, جس کو یہ گناتے تھے. اور جو انجن منگائے تھے انہوں نے ریلوے کے یہ کوئلہ لانے کے لیے, وہ آج تک کھڑے ہوئے جو ہے دعائی دے رہے ہیں ہماری
मतलब ये है कि ये सारी चीजें हैं 60 अरब डॉलर जो किसी मुल्क को, पाकिस्तान को, जिस तरह चीन ने सीपैक में दिया था, अगर ये प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लगाते बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर में। पहले दुनिया भर में मैंने एक दफ़ा पूछा, ये शहबाज शरीफ साहब और मियाँ साहब के जो मेन प्लानिंग के एक दो इंचार्ज थे, तो एक मीटिंग में मैंने कहा जी ये आपने दुनिया भर में पहले प्रोडक्शन इंडस्ट्री लगती है, फिर ये सड़कें का जाल बिछता है। आप पहले सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, पहले आप IPPs लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगी नहीं है। तो ये वो अंग्रेज़ी में कहते हैं पुटिंग दी हॉर्स बिफोर दी कार्ट, जो है कि पहले ये जो है ना वो एक टांगा बना लिया, अब जो है ना ये घोड़ा ढूंढते फिर रहे हैं कि इसके आगे लगाने वाली बात है कि ये उल्टा काम किया है। और ये मैं आपके लिए एक और इसके साथ ख़बर जोड़ दूं, मुझे इसलिए भी एक और ख़बर आज की ये सुन लें कि इन्होंने अभी पिछले साल आपका, क्योंकि बावलपुर से ताल्लुक़ है और सैलाब के अभी तक जो है ना, आज भी खबर आ रहे थे वो जमालपुर पीर वाली में अभी भी नाले टूटने शुरू हो गए हैं, फ्लड का सीज़न शुरू हो गया है। 100 लोग जो है ना इस वक्त पिछले चंद दिनों के अंदर हलाक हो चुके हुए हैं और अभी दरमियाने तरह का सैलाब है। खुदा ना करे ये इस बात का इम्कान हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि पिछले 1 साल या कई सालों से इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। मैं आपके सामने ये डाल दूँ कि हमारी इस वक्त लाइफ लाइन जो है वो वाटर मैनेजमेंट है और हमारे डैम्स हैं, क्योंकि इंडिया अब ओपनली अभी जंग कर रहा है। इनको कुछ 300-400 की अव्वल तो अरब रुपया देना चाहिए था, पिछले साल 136 अरब रुपया दिया गया। रिक्वायरमेंट इससे दफ़ा उससे ज़्यादा थी कि यार ज़्यादा से ज़्यादा डैमों के ऊपर लगाएं पैसे, ताकि आप इंडिया जब पानी छोड़े तो आप कंट्रोल कर सकें। इन्होंने टोटल सारे डैमों के ऊपर जो है वो 103 अरब रुपया दिया, पिछले साल से 136 से भी कम। और ये मेरे सामने मतलब डासू डैम के लिए सिर्फ 5 अरब, द्यामर भाषा के लिए 10 अरब, मोहम्मद के लिए 22 अरब। उससे ये हुआ कि अब तमाम जो जब डले होते हैं डैम्स, तो हर एक की कॉस्ट जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने ये फिगर्स बड़े में हैं कि ये जो डैम्स हैं ये कोई 136% किसी की लागत बढ़ गई है, किसी की 150%, किसी की 75% जो है, क्योंकि डिले होती है कॉस्ट बढ़ जाती है। और जो मैं आखिर में जिस खबर ने मुझे चौंकाया कि सड़कों के ऊपर अगेन इनका पता नहीं सड़कों के साथ क्या इश्क है कि 244 अरब रखा डैम के ऊपर 100 अरब और डबल से ज़्यादा फिर सड़कों के ऊपर। ये सड़कों से मियाँ फैमिली का इश्क क्यों नहीं ख़त्म होता? बस सब सर क्या बताऊं, सड़कों ने क्या कुछ बना दी है वो तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आप बताएंगे तो उससे गड़बड़ हो जाएगी। मतलब मैंने तो वो डॉक्यूमेंट्स भी देखे हुए हैं, इन सड़कों ने इन्हें क्या कुछ बना दिया और कहाँ कहाँ क्या कुछ बना दी है। ठीक है, कभी सड़क जो है फ्लैट बन जाती है और कभी सड़क जो है कोई प्रॉपर्टी बन जाती है और कभी सड़क जो है फॉरेन एसेट बन जाती है। तो मतलब ये है कि ये जो सारी चीजें हैं ये इनके मनफियत की चीजें हैं जो इन्होंने इसमें से निकाली हैं। पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान तो कहीं नहीं है। मैं आपको प्लानिंग डिवीजन के बारे में आपको ये बताऊं कि मैंने पानी पे जब काम किया, सतलुज उस पे काम किया, सतलुज का हमें इन्वायरमेंटल वाटर भी ये नहीं दे रहा इंडिया, उस पर कोई आवाज भी नहीं उठाता। मुझे ये बताएं वो कौन से लीडर थे, किधर थे बिलावल साहब जब इनकी पूरी पार्टी जो है कालाबाग डैम के खिलाफ जो है वो सड़कें रोक के बैठी हुई थी? कहाँ थे उस वक्त इनकी पाकिस्तानी? क्या उन्हें उस वक्त कश्मीर याद नहीं था? और ये सारे लोग जो आज BDM में इकट्ठे बने हुए हैं, आज इन्हें कहा जाए कि जी पानी के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए, कोई नई नहर बनाई जाए, कोई पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान की 64 लाख एकड़ रकबा जो है जो पानी ना होने की वजह से सहरा बना हुआ है, जो कि उसके मुकाबले में इंडिया ने हमारा ही पानी लेके अपने इलाके को जो है वो गुलो गुलजार कर दिया है। तो ये लोग सारे आके सड़कों पे बैठ जाएंगे और ना मनू के नारे लगाने शुरू कर देंगे। मतलब ये है कि ये दूसरों को गद्दार बनाने के लिए कोई है जो इन्हें गद्दार कह सके, कोई है जो इनकी सियाकारियों के ऊपर इनके गिरेबान में हाथ डाल सके, कोई है जो इनको इनके जराइम को इनके सामने बेनकाब कर सके। मतलब ये इतनी मोटी चमड़ी है इनकी
کہ یہ تو ہر چیز کو سہ جاتے ہیں. اور پھر بھی میں آج کیبنٹ میٹنگ کی وہ ایک فوٹو دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ چل رہی, ایسے لگ رہا تھا کہ نئی ٹائیوں کا جو ہے جمعہ بازار لگا اور نئے سوٹوں کا جو ہے وہ ایک مطلب پورے کا پورا مال کھلا ہوا ہے. انہیں سوٹوں اور ٹائیوں سے فرصت نہیں ہے, اور ان کے جو نئے بچے آ رہے ہیں وہ بھی انگریزی میں جھوٹ بولتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اب تیل کے اوپر جو باتیں کرتے ہیں ان کے وزراء جو ہیں, مجھے تو سن کے شرم آتی ہے. ہم اب ساری زندگی اسی ملک میں رہے ہیں اور اسی ملک کی آئل سے لے کے واٹر سے لے کے ہر ایشو کو ہم دیکھتے رہے ہیں. آپ تو خیر اس پہ لکھتے رہے, ہم چلو پڑھتے تو رہے ہیں جو آپ نے لکھا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کوئی شرمندگی کیوں نہیں محسوس ہوتی. وہ تو ہے ہی کوئی نہیں. میں نے تو پرسوں بھی کہا مجھے کوئی پتا ہوتا, کوئی بازار ہوتا جہاں سے کوئی کلو 2 کلو شرم لا کے دے دیتے تو وہ ان کو لا کے دے سے یار یہ لے لو, کچھ تھوڑی سی شرم کر لو. میں لاسٹ آپ کے ورڈ چاہوں گا کہ کیونکہ میں 2022 کے سیلاب کے ابھی تک جو ہے نا وہ بلوچستان اور سندھ میں جو ہاری ہیں بیچارے, وہ ابھی بھی ان کی وہ اس کا نہیں جو کوئی ان کا ریسکیو چھوڑیں, کوئی ریہیبلیٹیشن نہیں کی گئی. ابھی سر پہ خطرہ ہے. پچھلے سال جو سیلاب آئے ہیں اور انہوں نے جو مین میڈ غلطیاں ہوتی ہیں, کلائمیٹ کے تو مسائل ہیں ہی ہیں, مگر جب یہ غلط آبی راہیں جو کہ انگریزوں کے زمانے سے بنی ہوئی ہے بند توڑنے کی, وہ جو پرانا طریقہ کار ہے کہ علاقے کے جاگیردار جو ہے نا, یہ ملتان میں یہی کیا ہے, غلط جگہ سے وہ پانی توڑا تو وہ پانی 6 مہینے میں ہی وہاں سے نکلا. ابھی تک آج بھی وہاں کی خبریں آ رہی تھی جلال پور پیر والی کی کہ جی ابھی بھی وہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اس سال بھی اگر شکر ہے ابھی تک درمیانے درجے کے سیلاب ہیں, راوی میں اور جہلم میں, ستلج میں بھی تھوڑا سا پانی آیا ہوا ہے, تو آگے کل کو یہ بڑھ جاتا ہے سیلاب تو راوی کا مجھے شک رہتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انتظامات, ابھی میں دیکھ رہا تھا کسان بورڈ کے ایک صاحب کو, انہوں نے کہا جی کسی دریا کے اوپر, کسی بند کے اوپر جو ہے بہت ہی نہ ہونے کے برابر انہوں نے کام کیا ہے, تو بس یہ خدا پہ ہی سہارا ہے, ان پہ نہیں ڈیپینڈ کیا جا سکتا. یور لاسٹ ورڈز. عامر صاحب اب تو میں آپ کو بتا دوں, خواہ فلڈ آئے خواہ پانی آئے, لیکن پانی پھر بھی نہیں آئے گا. یہ جو ہائیبریڈ ماڈل بنا ہے, ہائیبریڈ ماڈل نے تو یہ کیا ہے کہ ایک ایسی فلم چلاؤ جو کہ حقیقت سے ہٹتی بھی. اور میں 2008 اور 9 کا جو فلڈ آیا تھا اور آج تک جتنے بھی فلڈز آئے ہیں, میں اپنے علاقوں میں پھرتا رہا ہوں, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی جو اس چیز کو انشور کر سکتی ہو کہ فلڈ کا پانی اگر نارمل بھی آ گیا جتنا پہلے آیا کرتا تھا تو ہم اس کو سنبھال سکیں گے, کیونکہ تمام آبی گزرگاہوں کے بیچ میں تو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے. تو اس ساری صورتحال کے بیچ میں میں بالکل آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محافظ ہے اور وہی ہماری حفاظت کرے اور غریبوں کی کرے. لیکن اگر کوئی آ بھی گیا خدا نہ خواستہ, غریب بیچارے, پچھلی دفعہ کس نے, ہماری حکومت نہیں کہا تھا نا ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اور اندر فیلڈ میں یہ حال تھا کہ کسی تک مدد پہنچ نہیں رہی تھی. اگر کوئی لے کے بھی جاتا تھا تو پولیس اس کو پکڑ لیتی تھی, خبردار فوٹو نہیں بنانی. مطلب آپ نے اپنے بارے میں ایک اپنی آنکھوں کا ایک امپریشن بنایا ہوا ہے, اپنی نظر میں ایک کہانی سٹوری بورڈ بنایا ہوا ہے, آپ اس کے مطابق جو ہے اور ملک کے پورے نظام کو بھی اس کے مطابق چلانا چاہتے ہیں اور ہر مشکل کو اس کے مطابق ڈیل کرنا چاہتے ہیں. تو لہذا اب اس کے اوپر تو اب ایک مطلب اجتماعی نوحہ کنائی ہو سکتی ہے, اور ہم کیا کریں. ایران والوں سے کوئی ٹریننگ لیتے ہیں کہ یار ہم بھی کسی چیز کے اوپر کوئی اپنے جذبات کو ویسے ہی اظہار کر سکیں جو انسان نوحہ کو نہ ہو. بہت اجتماعی یہ نوحہ سازی جو ہم کر لیتے ہیں یہ بھی بڑی نوبت ہے. اس کی بھی بڑے الفاظ کا چناؤ کا بڑا خیال رکھتے ہوئے, بھانپتے ہوئے, لوگوں کے تانے سنتے ہوئے کہ جی کھل کے بات نہیں کرتے, تو رسک لیتے ہوئے دائیں بائیں سے نکال کے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا بھی بہت شکریہ درانی صاحب. میں سے کپڑے بچاتے ہوئے گزرنا جو ہے وہ بس اس وقت کا کام ہے, کیا کریں. بہت شکریہ. محمد درانی ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور یہاں پہ وقت بریک کا, بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत हारून शरीफ साहब, उनको वेलकम करेंगे. जी, माहिर मईशत शायद हारून साहब का सही तारुफ ना हो, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी बात करते हैं और इंटेलेक्चुअली भी जो है ना ये बड़ी मेरे लिए बड़ा एजुकेटिव होता है. मैं एक बिग पिक्चर हारून आपसे समझना चाहता हूँ. पिछले साल ये कहा गया कि जनाब ये 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 5 फसलें गिर गई. इस साल भी मेरा ख्याल शायद 74 साल का रिकॉर्ड टूट जाए, क्योंकि उन तमाम फसलों के ऊपर जो मज़ीद आ रहा है कि गंदम का अब हम जो है 2 माह बाद गंदम का जो है समझ ही नहीं आ रहा. स्टार्टिंग फ्रॉम गंदम तमाम ही फसलों का ये सूरत हाल है. स्टार्टिंग में गंदम यही समझ नहीं आ रहा कि 2 माह बाद गंदम वो कहते हैं गायब है 4-5 मिलियन. ये नहीं पता चल रहा कि क्या किसान ने उगाई नहीं क्योंकि उसके साथ झूठे वादे किए गए, उसने छुपा ली, क्या वो केपी स्मगल हो गई, क्या वो होर्डिंग हो रही है, गवर्नमेंट की नालायकी है. और अब जो है 45 से 4700 कह रहे हैं पर मन जो है ना मंगवाई जाएगी, हालांकि इससे भी महंगी हो सकती है. सो अपनी आवाम को अगेन जिस तरह केयर टेकर गवर्नमेंट में हुआ था कि आपने यूक्रेन के किसानों को दे दी सब्सिडी, तो अपने किसानों को आप नहीं दे पा रहे. 3100 मांग रहे थे, 3000 मांग रहे थे, वो नहीं दिया. अब 4700 मिनिमम जो है आप सब्सिडी बाहर के किसानों को देंगे. ओवरऑल भी 9 अरब रुपए का हमारा इंपोर्ट बिल बनता है, तो जिसमें कमोडिटीज़ का, सिर्फ कमोडिटीज़ का, और इस साल शायद बढ़ जाए. तो ये सारी कमोडिटीज़ और ज़राती पाकिस्तान के अंदर इस पे ज़रा रोशनी डालें. जी आमिर साहब, तरजीहात की बात है. देखिए इस वक्त अगर तो हमारी पॉलिसी मेकर की तरजीह बेसिक एग्रीकल्चर और पर्टिकुलरली फूड सिक्योरिटी फॉर द पीपल है, तो फिर तो ये जो आप बातें कर रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए. अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, दिखना चाहिए. चले कोई 10% अप एंड डाउन आपके आउटकम में टारगेट पे फर्क भी आ जाए, लेकिन ये सडनली आपको पता चलता है कि एक ड्रास्टिक डिक्रीज आ गया और हम इंपोर्ट कर रहे हैं जैसे लास्ट टाइम हुआ था, तो ये तो गवर्नेंस और पॉलिसी का फेलियर है. लेकिन इसका मेन मकसद जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक इकोनॉमिक पॉलिसी का जो आपने अनसर्टेनिटी फैला दी है और उसको तरजीह नहीं बनाया. ये जो किसान है, कोई भी इकोनॉमिक एजेंट जो थ्योरी ये कहती है कि वो रिस्पॉन्ड करता है इंसेंटिव्स को और रिस्पॉन्ड करता है अकाउंटेबिलिटी को, लेकिन अगर इंसेंटिव्स को तब रिस्पॉन्स करता है कि अगर इंसेंटिव्स जो हैं वो काबिल एतमाद हों और उनमें तसलसल रहे. हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी वजह से जो खौफनाक चीज़ ये है कि पिछले 15 साल के अंदर हम नेट इंपोर्टर बनते जा रहे हैं. हमने बचपन से किताबों में पढ़ा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और जनाब किसान सब हमारी ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन अब तो हम एडिबल ऑयल से लेके हर चीज़, दालें, पल्सेस इंपोर्ट कर रहे हैं और गंदम भी करते हैं जब वक्त पड़ता है, चीनी भी करते हैं. सो ये मेरा इस पे तज्जिया ये है कि इट्स ए बैड गवर्नेंस पॉलिसी, लेकिन मसला मेन तरजीहात का है कि फूड सिक्योरिटी और ज़राअत का रिवाइवल इस वक्त जो है हमारे लोगों की तरजीह नहीं दिख रहा. एक तो तरजीहात आ गई ना, एक आ गया कि जी ऑफ कोर्स माफिया का इंटरेस्ट है. एक तबका होता है जो कोई इंपोर्ट करने में उसको मुनाफाखोरी होती है, तो वो पॉलिसी के अंदर जो है, और पॉलिसी साज जो हैं क्योंकि वो भी मिले हुए होते हैं, और पॉलिटिशियन जो हैं जो ख़ास तौर पे फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको बेचारों को इन मामलात का मैं समझता हूँ समझ ही नहीं आती कि उनके साथ उनसे क्या करवाया जा रहा है. कल असद उमर हमारे प्रोग्राम में थे और मैंने कहा कि अगर ये गिवन सिचुएशन में कोई सबसे शॉर्ट टर्म के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक पूछूं तो क्या है, उन्होंने कहा ये ज़राअत है कि ज़राअत के अंदर बड़े शॉर्ट टर्म के अंदर जो है अगर आप राहत दें तो रोज़गार में, पॉवर्टी में और इकोनॉमिक साइकिल चलने में ये हो सकता है. मैं अभी सुन रहा था कि प्राइसिंग एक चीज़ है सबसे जहाँ पे किसान जिससे दौड़ता है. अभी थोड़ी देर पहले उमैर साहब हैं किसान बोर्ड के तर्जुमान, वो बता रहे थे कि आलू जो है एशिया की बड़ी मंडियों में से पाकिस्तान एक है, अफगानिस्तान तो अब जाता नहीं, पहले पूरे सेंट्रल एशिया यहाँ से जाता था. उन्होंने कहा जी 2-4 रुपए का किलो जो है ना
ہم یہاں پہ بیچ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر آلو کا پورا اکاڑا بیلٹ جو ہے ساری جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے کہ 2-4 روپے کا آلو بنا رہے ہیں. مارکیٹ میں جو پرانا آلو ہے جو گوداموں کا ہے وہ 50 روپے کلو بک رہا ہے, نیا آلو 120 روپے کا. ابھی 48 روپے کا اور 100 روپے کا جب مارکیٹ کا اور کسان کی پروڈیوس کا فرق ہوگا تو اس نظام کو کیا کہیں گے آپ؟ جی اس کو اکنامکس میں مارکیٹ فیلور کہتے ہیں عامر صاحب, کہ مارکیٹ کا فیلئر تو بڑا انڈر سٹیٹمنٹ سی ہے آپ کے محتاط سے, یہ تو ڈیزاسٹر ہے. جی نہیں, میں اس کو عرض کر رہا ہوں نا جی, یہ جو ڈیزاسٹر کیوں ہو رہا ہے, یہ مارکیٹ فیلور کنٹینیوسلی کیوں ہو رہا ہے, لوگ جو ہیں اس کو ہم اپرچونسٹ اور آربیٹراج پرائسنگ میں کیوں کھیل رہے ہیں. دیکھیں نا, اس کی 3 وجوہات ہیں. جب مارکیٹ کا میکنزم اور ریگولیٹری سسٹم نہ ہو, اور ابھی تک ہم انگریز کے زمانے پہ چل رہے ہوں کہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر گاڑی میں بیٹھ کے چھاپے مار کے پرائسز متعین کر رہے ہوں, سو اس میں جو آپ کی چین ہے ایکو سسٹم کی, مڈل مین ہر جگہ پیسے کھاتا ہے اور جو بیچارہ بناتا ہے اس کو کچھ نہیں مل پاتا ہے, اور وہ ہورڈنگ بھی ہوتی ہے, اس کے اندر مینیپولیشن بھی ہوتی ہے, اور پرائسنگ کے اندر جو آپ وہ کیا کہتے ہیں اس کو آپ جو ہے چیزوں کو گوداموں میں چھپا کے بھی رکھتے ہیں, سمگلنگ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ فیلور تو آپ کا ایک گورننس سسٹم کا ہے کہ منڈیاں پرائس ڈسکوری نہیں کر رہی. پرائس ڈسکوری ہوتی ہے جب بہت سے ایجنٹس بیچ رہے ہیں اور ان کے کمپٹیشن کے بعد جو کنزیومر ہے اس کو صحیح قیمت ملنی چاہیے. یہاں تو صحیح قیمت کا کسی کو انفارمیشن ہے ہی نہیں. آج کل کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں کہ آپ سیل فون پہ دبائیں تو آپ کو سارا مل جاتا ہے, کس منڈی میں کتنے کی چیز ملتی ہے, ٹرانسپورٹ کا کاسٹ کیا ہے. سو یہ آپ انفارمیشن سے یہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, ملے ہوئے ہیں انتظامیہ کے ساتھ, ان کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ تصویریں کھچائیں اور ٹک ٹاک بنائیں اور چھاپے ماریں, یہ تو ایک فرسودہ نظام کے اوپر سب سسٹم چل رہا ہے. یہ ربیہ مجھے گلہ کرتی رہتی ہیں کہ ہم بڑے ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں, مگر آپ آسان الفاظ میں سمجھا دیں, مگر کچھ فگرز شیئر کرنے پڑتے ہیں کہ لیٹسٹ اب جو فگرز آئے ہوئے ہیں کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ایک سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑا چل رہا ہے کہ گڈس کے اندر 25% جو ہے آپ کی خسارہ بڑھ گیا ہے, 33 بلین کے قریب, اور سروسز ملا لیں تو 40 بلین کے قریب یہ آ جاتا ہے. برآمدات جو ہیں آپ کی وہ 5% کم, اور امپورٹس درآمدات جو ہیں وہ 9% کم ہیں, اور یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. اور کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جو خلیج کی صورتحال ہے, یہ تیل جو ہے اوپر نیچے فلکچویٹ کر رہا ہے, 80 اور 100 کے درمیان میں, یہ 125-150 پہ بھی جا سکتا ہے. کموڈیٹیز جو ہیں دنیا بھر میں چونکہ یوکرین کی بلاکڈ رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی مہنگی ہوں گی بہت زیادہ, اس کا بھی ایک کمی نظر آ رہی ہے. تو یہ اوورآل اس کے ساتھ 2 اور فیکٹر بھی بلکہ ملا لیں لیٹسٹ جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو EU بڑے عرصے سے وارننگ دے رہا تھا, اب ان کی بڑی سخت رپورٹ آئی ہے کہ جناب آپ باز نہیں آ رہے, تو 2027 کے اندر پر لوگ کہہ رہے تھے نہیں یہ آخر میں مان جاتے ہیں, یہ ایسی دھمکیاں ہوتی ہیں, مگر اب وہ کیونکہ ان کے اپنے بھی برے حالات ہیں, اور آپ تو کیونکہ ان کے ساتھ ملتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے وہ, اور دوسرا 10% جو امریکہ نے 60 ملکوں پہ لگایا ہے, ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ فورس لیبر کی وجہ سے ٹیرف آ گیا ہے. باقی ملک تو 60 میں کافی ایسے ہیں جو گزارا کر لیں گے. یہ 2 فیکٹر ملا لیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ, گرتی ہوئی آپ کی جو ہیں ایکسپورٹس اور بڑھتی ہوئی امپورٹس, کرنٹ فاؤنڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مارجنلی نیگیٹو میں چلا گیا ہے. اوورآل اس کی صورتحال ذرا سمجھائیں. جی ہم سب یہ کلاسک ایگزامپل ہے کہ جب آپ, مجھے بہت زیادہ خطرہ دکھائی دے رہا ہے, میلٹ ڈاؤن اور ڈیفالٹ کے قریب تو نہیں ہے. نہیں ڈیفالٹ والا نہیں جی, خطرہ یہ ہے کہ جب یہ IMF کا پروگرام 2027 میں ختم ہوگا تو یہ جن اشاریوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ شارپلی ڈکلائن کریں گے. جتنی پریڈکشنز آ رہی ہیں وہ مجھے اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں. اٹس اے کلاسک ایگزامپل کہ جب تک وہ چوکیدار بیٹھا رہا ڈنڈا لے کے تو آپ کہیں نہ کہیں بیلنس رکھتے ہیں, جو ہی یہ ختم ہوتا ہے تو آپ کی فالٹ لائن سامنے آتی ہیں, اور فورن ایکسچینج جو آ رہا ہوتا ہے IMF سے وہ آنا بند ہو جاتا ہے.
اب یہ جو ساری چیزیں آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں دنیا بہت زیادہ کمپیریٹو ہو گئی ہے. یہ جو یونیلیٹرل ٹیرف لگے تھے، اس دن میں بیجنگ میں ایک وزیر صاحب کے پاس چین سے ہی بیٹھا ہوا تھا. اچھا انٹرسٹنگلی وہاں پر اور دنیا کا خیال یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں ڈراسٹکلی شاید اوپر نہ جا پائیں، اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اوپیک جو ہی یہ تھوڑا سا بھی جنگ کے اندر کمی آئی، ساری عمر تو جنگ نہیں ہوگی، تو یہ آئل پروڈکشن سپلائی بہت بڑھ جائے گا. جب سپلائی بڑھے گا تو قیمتیں نیچے جائیں گی، کیونکہ ڈیمانڈ کو اب چین اور جاپان جیسے ممالک وہ آلٹرنیٹ روٹس اور آلٹرنیٹ فیولز کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اس کی ڈیمانڈ کم کی جائے. تو 2027 کی پروجیکشنز ہیں کہ تیل نیچے. لیکن کیا ہمارے پاس وقت ہے ایک سال کا؟ ہماری تو ڈیپینڈنٹ ساری اس کے اوپر ہے. ہماری ایکسپورٹ کمپیٹیونیس ڈائریکٹلی لنکڈ ہے فیول کی پرائس کے ساتھ، انرجی کی پرائس کے ساتھ. ہماری تو فالٹ لائنز اتنی ہیں. جو آپ نے یورپین یونین کی بات کی، ہم پتہ نہیں کب سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو جی ایس پی پلس ٹائپ ہے، یہ آپ نے سیاسی بنیاد پر ایک فیسلٹی لی ہوئی ہے. آپ کو اس کو کمپیٹیونیس کی طرف لے کر جانا ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیاست سارا وقت ایک سی نہیں رہتی ہے. لیکن ہم اس وقت انفارچونیٹلی کمپیٹیونیس کی طرف نہیں ہیں. تو مجھے اگلا سال بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے، 2027-28 کا. 26 تو مشکل ہے ہی ہے، تو اور کنزیومر کے لیے تو اور بھی مشکل ہے، جس کی کنزمپشن پاور پہلے ہی بالکل مارجنز پہ آ چکی. یہ کوئکلی جو ہے ہم نے زراعت کی بات کر لی. ابھی آج پرائم منسٹر نے جو ہے نا یہ ای سی سی نے اپروو کیا ہے کہ $255 ارب روپیہ جو ہے انڈسٹری کو ایک ٹکا لگا رہے ہیں بوسٹ کرنے کا. یہ امراض جو دی جاتی ہیں، ایگزمپشنز دی جاتی ہیں، میں آپ سے بڑی دفعہ میری بات ہوتی ہے، آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ماضی میں یہ جو طریقہ ہے یہ فیل ہوا ہے. ہماری انوویشن ختم ہو گئی ہے، کمپیٹیٹیونیس ختم ہو گئی ہے. یہ جو دی جاتی ہے ٹیکے، کیا اس سے فرق پڑے گا؟ ہیوج ایگزامپشنز ہیں، میں ڈیٹیلز نہیں بتا رہا اس وقت. جی، اس سے کرونی کیپٹلزم کو فرق پڑے گا. جو لوگ یہ ایگزمپشنز کے لیے آتے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا ریلیف مل جائے گا، جو کمپیٹیٹیو نہیں ہے. دیکھیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کڑوا گھونٹ لینا پڑے گا. جن کو ہم پال رہے ہیں اور وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے ان کو بند کرنا پڑے گا. جو لوگ نیچرلی ہماری جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے اس پہ بلڈ کر رہے ہیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ہے، کچھ انجینئرنگ کے سیکٹرز ہیں، کچھ فوڈ سیکیورٹی کے ہیں، ان کو بلڈ کرنے کے لیے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایسٹ ایشیا نے بھی ایسے کیا. بہت ساری انڈسٹریز جو ایک زمانے میں چیمپئن ہوتی تھی، آہستہ آہستہ وہ ڈسرپشن سے بند ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہمارا وہ ایک گٹھ جوڑ ہے، پالیسی کے اوپر ایک انفلوئنس ہے، وہ اس کو ہونے نہیں دیتا. اور پالیسی میکر بہت کمزور ہے، سمجھ میں بھی اور اپنی ول میں بھی، کہ وہ بدلتے ہوئے حالات میں جو ہے احسن اقبال صاحب 3 ارب روپے مانگ رہے ہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے 40 سال بعد کی مس پلاننگ کے بعد جو ہے. اور باقی جو سب اشخاص ہیں، سیاسی پارٹیاں جو ہیں، وہ آپس میں مار کٹائی سے ان کو فرصت نہیں ہے. کشمیر سے لے کے آپ کراچی، پشاور، کوئٹہ کہیں بھی چلی جائیں، اس سے فرصت ملے تو شاید یہ کچھ پالیسی کی بہتری ہو سکے. بہت بہت شکریہ. جی بالکل، بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. دیکھنے کے لیے شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.